میرے بارے میں دو گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. یہ آپ نے کلپ دیکھا ٹویٹر پر کلپ بھی ایک بنا کے لگایا. ہاں جی, تو میں یہی چاہ رہا تھا. جی میں بات ختم کر رہا ہوں. جی سرکار, یہ ایک منٹ, یہ قرآن ہے, آپ اپنی مرضی سے کہیں سے کھولیں, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ جو آپ نے پڑھنا ہے پہلے آپ خود بھی پڑھیں گے, پھر میں پڑھوں گا. میں پڑھ دوں گا, ٹھیک ہے, آپ رینڈملی کوئی صفحہ کھول دیں. جی, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. میں ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا, لیکن فائدہ کوئی نہیں نا, پھر وہ ماننا تو انہوں نے ہے ہی نہیں. کروڑ روپے جیتے سر, نہیں, مجھے بڑی خوشی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. انہوں نے 1 کروڑ کی بات کی ہے. 1 کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے, 1 لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں. جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے, تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب, ساجد میر صاحب, تینوں بڑے فرقوں کے نام, ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن دیکھ کے ریکارڈ کرایا پورا, عربی وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں, اس میں بھی انہوں نے زبر زیر کی کئی جگہ غلطی کی ہے, لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی. اور اگر میں چاہتا تو میں شیطنت کر کے ان کے کلپ کاٹ کے چڑھا سکتا تھا کہ جی ان کو عربی نہیں پڑھنی آتی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے اوپر یہ الزام لگائیں. کہ آپ پر ایک اور بھی الزام لگتا ہے کہ جی آپ قرآنوں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے بغیر اعراب کے جو نسخہ ہے اس کو پڑھ نہیں سکتے. بس یہ لاسٹ کوسچن ہے, اس پر ایک بندے نے آپ کو چیلنج بھی دیا. جی, میں بڑا اچھا, کروڑ چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ دیں, یہ تو باتیں پرانی ہو گئی ہیں. پہلی بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر میں قرآن کا ترجمہ بھی کروں, کوئی بریلوی عالم قرآن کا ترجمہ کرے, کیا کوئی بریلوی ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس کا ترجمہ احمد بریلوی سے بہتر ہے, اعلیٰ حضرت سے؟ نہیں. اشرف تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا, آج تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ان سے 1,00,000 درجے بہتر ہے الفاظ کے چناؤ میں, لیکن تقی عثمانی بھی کہے گا کہ نہیں میں کتھے حضرت کتھے. ٹھیک ہے, اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کے جو ان کے بڑے علماء ہیں نا, یہ ان کے ترجمے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اعلیٰ حضرت اور رشید تھانوی کے مقابلے پہ. لہذا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ یہ ترجمہ مانتے ہیں اپنے بڑوں کا. تو میں چونکہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں, میں تو ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ کرتا ہوں. میں کہتا ہوں مجھے عربی کیا, مجھے کچھ بھی نہیں آتا, میں جاہل ہوں, میں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ رکھوں گا اور میں اپنے عقیدے ثابت کروں گا. اب لاؤ کون سا بڑا عالم ہے جو ان سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے. میں بخاری مسلم کا, کیا بریلویوں کا بخاری مسلم کا ترجمہ اہل حدیث نے مان لیا؟ اہل حدیث کا بریلویوں نے مان لیا. اگر مانا ہوتا تو یہ لادہ ترجمے نہ کرتے. انہوں نے ترجمے کیے اس لیے کہ ایک دوسرے کے نہیں مانتے. جب یہ ایک دوسرے کے نہیں مانتے, میں کر کے بتا بھی دوں, انہوں نے ماننا تو نہیں. میں تو سولوشن اینڈ پہ میں یہ کہتا ہوں کہ جس فرقے کا بندہ ہے نا, ہمارے پاس جو آتا ہے نا, ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ آیت لے جاؤ, یہ حدیث لے جاؤ, تم جا کے نا اپنے فرقے کا ترجمہ پڑھ لو اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر لو. میں بیچ میں سے نکل گیا, میں تو بالکل سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں, میں پرابلم اینڈ پہ نہیں کھڑا. میرے بارے میں 2 گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا. یہ آپ نے کلپ دیکھا, ٹویٹر پر کلپ بھی ایک بنا کے لگایا. ہاں جی, تو میں یہی چاہ رہا تھا. جی میں بات ختم کر رہا ہوں. جی سرکار, یہ ایک منٹ, یہ قرآن ہے, آپ اپنی مرضی سے کہیں سے کھولیں, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں. وہ قرآن مجید کے متعلق بھی کہتے ہیں. اور سرکار میں ادھر بعد میں آؤں گا, پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے پڑھنا ہے پہلے آپ خود بھی پڑھیں گے, پھر میں پڑھوں گا. میں پڑھ دوں گا, ٹھیک ہے, آپ رینڈملی کوئی صفحہ کھول دیں. جی, کوئی 5-6 صفحے آگے پیچھے کریں گے نا کہ وہ پہلے ہی نشان لگا ہوا ہے. نہیں, تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بندہ اس لیول پہ اترا ہو کہ جو یہ بات کرے کہ اس سے نازلہ قرآن, میں بتا رہا ہوں اس کا کوئی اینڈ رزلٹ, میں اس کے باوجود کہ میں اسے پڑھ سکوں, میں ایسے اپنے حق میں ہونے کی دلیل نہیں مانوں گا. اس کی وجہ یہ ہے, میں قرآن کا ترجمہ آپ جہاں سے کہیں گے نا, میں عربی بھی پڑھوں گا, ترجمہ بھی کروں گا, لیکن میرے ترجمے کو انہوں نے نہیں ماننا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندیوں کے ترجمے کو نہیں مانتے, دیوبندی اہل حدیث کے ترجمے کو نہیں مانتے, اہل حدیث شیعہ کے ترجمے کو نہیں مانتے. تو مجھے نہ آپ سمجھے کہ انہوں نے سنگل آؤٹ کیا, یہ آپس میں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, اس لیے ان چیزوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اچھا کوئی بتائیں, میں آپ کو ناظرے والا تو ایک سوال آپ کا حل کر دوں اگر آپ کی خواہش ہے تو میں بتا دوں. یہ ہے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. ہاں اچھا یار, یہ تو آپ نے مشہور آیات نکال دی ہے نا, وہ کہہ دیں گے یار یہ تو سورہ کاف ہے, یہ تو جمعے کا وظیفہ ہے, تو یہ اگر پڑھے گا تو یہ پڑھتا ہوگا اس لیے آتا ہو. کوئی اور صفحہ نکالو یار, کوئی ایک روٹین سے ہٹ کے صورت نکالو نا. یہ تو میں نے پڑھ دیا تو ویسے ہی میرے متھے لگ جانی ہے کہ اس کو پہلے ہی آتی ہے. کوئی روٹین سے ہٹ کے کوئی ایسی صورت ہو جو وظائف میں نہ آتی ہو. یہ کون سی صورت ہے؟ سورۃ احزاب نکال لی.
ہاں ٹھیک ہے, یہ سورہ عذاب, ارے ٹھیک ہے نہیں, لیکن سورہ عذاب معروف ہے لیکن یہ وظائف میں نہیں آتی. میں اپنے لیے کہہ رہا تھا, آپ کے لیے نہیں. یعنی میں سورۃ الکاف کہیں گے, وہ کہیں گے سورۃ الکاف تو جمعے کا وظیفہ یہ پڑھتا ہوگا تو زبان پہ چڑھ گئی ہوگی. اب سورۃ العذاب وہ سورت ہے جو کسی وظیفے میں نہیں آتی, اس کے بارے میں کوئی حدیث بھی نہیں ہے اس حوالے سے کہ آپ جمعے والے دن پڑھ لیں یا روزانہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں, یہ اس طرح نہیں ہے. آپ رینڈملی اس کا کوئی صفحہ کھولیں, میں وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یہاں سے رکوع سے شروع کر کون سے رکوع سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. میں ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا لیکن فائدہ کوئی نہیں نا, پھر وہ ماننا تو انہوں نے ہے ہی نہیں. کروڑ روپے جیتے سر, نہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی. پہلی بات بات پتہ کیا ہے جی جی یار, وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو انسانیت سے گھرے ہوئے لوگ ہیں. ہاں تو بس میرے تو خیال تھا کہ آپ کو ان کے بارے میں یہاں ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں, اتنی جو انسانیت کی تذلیل کے لیول کے اوپر لوگ ہیں. مجھے تو اینڈ ٹائم پہ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ وہ ہے جو اس سے انٹرویو کر کے ہے, کہ میں نے کہا یار اس سے تو مجھے اس پہ تو افسوس نہیں, مجھے تو افسوس انٹرویو کرنے والے پہ ہے کہ کس طرح کے غلیظ لوگوں کے پاس آپ جا کے انٹرویو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, علماء موجود ہیں. وہ میرے بھائی بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ آپ علماء کے پاس جائیں نا. جس بندے کی, کیا میں آپ کی والدہ کو اس بندے کی زبان سناؤں اور کہوں کہ آپ کا بیٹا اس کے پاس جا کے انٹرویو کرتا ہے تو کہے کہ یار یہ میری تربیت یہ نکلی ہے, تو یہ آپ سمجھیں. عالم کے پاس تشدد کے حوالے سے میں گیا تھا, میں نے علماء کے بھی انٹرویو کیے ہیں. میں نے بات پتہ کیا ہے, وہ چھوڑ دیں, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پھر ان کی وہ بات ادھر ہی دفن کرتے ہیں. میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے ایمان والو, یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی جب کہ تم پر آدم کے گروہ, غزوہ عذاب کا ذکر ہو رہا ہے. مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے, تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. انہیں بالمفہوم ترجمہ کیا تاکہ پبلکلی وہ سمجھ بھی آ جائے. تو اب یہ کوئی ترجمہ اس میں لکھا نہیں ہوا بالکل. اچھا آپ کہیں سے پڑھیں, میں نے ان کو اب میرا بھی چیلنج لے جائیں. جی یہ انہوں نے 1 کروڑ کی بات کی ہے. 1 کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے, 1 لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں. جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے, تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب, ساجد میر صاحب, تینوں بڑے فرقوں کے میں نام, ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے. عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے, یہ مجہول پڑھتے ہیں. ایون ہمارے استاد تھے ڈاکٹر سرار صاحب, قرآن کے ماسٹر تھے, مجہول پڑھتے تھے. میں نے قرات سیکھی ہوئی ہے, پتہ کب آپ کی تاریخ پیدائش کس سن کی ہے؟ 2001 کی. ہاں, میں نے 1992 میں جب میں میٹرک میں تھا, میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, میں نے قرات سیکھی تھی. پھر ان کلپس کی کیا حقیقت ہے وہ جو ٹویٹر پر ہم نے بڑے وائرل دیکھے؟ ہاں جی, وہ کلپ, وہ اس طرح کے کلپ میں آپ کو امام کعبہ کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ غلطی ہو جائے. غلطی ہونا اور چیز ہے. قرآن پڑھتے ہوئے زبر زیر پڑی جائے, زیر زبر پڑی جائے, یہ غلطی ہو جائے. اٹک بھی جاتا ہے بندہ, کیوں نہیں اٹکتا یار؟ نبی علیہ السلام تو ابو داؤد میں آیا کہ آیت ہی بھول گئے تھے, صحابی نے بعد میں کہا یار پھر بات وہی ہے نا, غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, اٹکنا. اب ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن 30 سال تک ریکارڈ کرایا, آخری دفعہ پڑھا اس میں بھی انہوں نے غلطی کی ہے. یہ غلطی ہو سکتی ہے. غلطی پتہ کس کو کہتے ہیں کہ میں نے زبر کو زیر پڑھا, آپ نے میری اصلاح کی, پھر میں نے غلط پڑھ دیا, پھر اصلاح کی, پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا. یہ زبر زیر کی غلطیاں. میں تو چیلنج کر رہا ہوں, جن کو انہوں نے بڑا مانا ہے نا, وہ عربی پڑھتے ہی غلط ہے. انہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے مجہول. اب غامدی صاحب ہے, عربی ان کو بہت اچھی آتی ہے, شاعری ہے, لیکن عربی مجہول پڑھتے ہیں. وہ قرآن عربی پڑھ نہیں سکتے. وہ پڑھیں گے, میں آپ کو بتا دوں ان آیات کو کس طرح پڑھیں گے. وہ اے بے تے کر کے پڑھیں گے. وہ معروف پڑھ نہیں سکیں گے, عین ان سے نکل ہی نہیں سکے گی, ہاں وہ نکال ہی نہیں سکتے. عربی قاریوں کے نزدیک وہ 0 سے ملٹیپلائی ہے, اور اسے لحن جلی کہا جاتا ہے. یہ جو اٹک کے ہوتا ہے نا, یہ آپ کسی بھی بندے کو لے آئیں, اگر وہ پڑھتے ہوئے کہیں ایک جگہ اس سے غلطی ہو جائے. ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن دیکھ کے ریکارڈ کرایا پورا, عربی وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں, اس میں بھی انہوں نے زبر زیر کی کئی جگہ غلطی کی ہے. لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب نے ان کی منجی نہیں ٹھوکی تھی,
اور اگر میں چاہتا تو میں شیطنت کر کے ان کے کلپ کاٹ کے چڑھا سکتا تھا کہ جی ان کو عربی نہیں پڑھنی آتی. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کے اوپر یہ الزام لگائیں. اور دوسرا, اگر مجھے عربی بھی نہیں پڑھنی آتی, نہ مجھے قرآن کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ, تو تمہاری نیندیں کیوں رات کی حرام ہوئی ہوئی ہیں؟ مجھے مارو, ایک جاہل آدمی سے تمہارا واسطہ پڑا ہے, لیکن وہ جاہل پھر اگر جاہل ہے تو تمہارے مرے ہوئے بزرگ وہ 0 سے ملٹیپلائی ہو گئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گل ود گئی ہے. ہاں, گل گئی ہے ود.